میزبان ہے جاوید حاضر خدمت خلوص برا سلام قبول کریں 31 مارچ 2024 عیسوی بمطابق 20 رمضان مبارک 1445 ہجری بروز اتوار آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ سری نگر کے ساتھ ساتھ دوسرے اضلاع میں پولیس، سی آر پی ایف، بی ایس ایف اور ایس ایس پی نے مشترکہ طور پر 2024 کے پارلیمانی الیکشن کے پیش نظر فلیگ مارچ کیا۔ فلیگ مارچ کا مقصد اگلے ماہ ہونے والے پارلیمانی الیکشن بنا کسی ڈر، خوف اور خلل کے منعقد کیے جا سکے۔ رائے دہندگان بنا کسی خوف کے گھر سے نکل کر کھلے ذہن اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کرے۔ منصفانہ الیکشن انعقاد کرنے کے لیے ایسے فلیگ مارچ جاری رہیں گے تاکہ عام لوگ خود کو محفوظ محسوس کر سکیں۔ میں پارلیمانی الیکشن میں تب ہی نمائندہ کھڑا ہو سکتا ہوں جب نیشنل کانفرنس پارٹی کی طرف سے مجھے مینڈیٹ ملے گا۔ عمر عبداللہ الائنس کے طرف سے کل دلی میں رام لیلا میدان میں ایک پروگرام کیا جا رہا ہے اور نیشنل کانفرنس کی طرف سے ہمارے صدر جناب فاروق عبداللہ صاحب وہ شرکت کریں گے اس میں۔ الیکشنوں میں افواہوں کا بازار اسی طرح چلتا ہے۔ الیکشن لڑوں گا نہیں لڑوں گا، کہاں سے لڑوں گا، یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، یہ نیشنل کانفرنس کا فیصلہ ہوگا۔ تنظیم اگر مجھے مینڈیٹ دینا پسند کرے گی، کہاں سے کرے گی، میں وہ تنظیم پہ چھوڑتا ہوں، میں ابھی اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا نا، آپ کیوں اتنے بے چین ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس کے بارے میں؟ اور کس نے کینڈیڈیٹ کا اعلان کیا ہے ماں سوائے سجاد لون کے؟ میں نے تو باقی کشمیر کی 3 سیٹوں پہ کسی بھی ایک کینڈیڈیٹ کا نام ابھی تک سنا نہیں ہے۔ آپ نیشنل کانفرنس کے پیچھے پڑے ہوئے جیسے کہ ہمارا ہی سب کو انتظار ہے۔ ہم جب ہمارا موڈ ہوگا ہم تب اعلان کریں گے، ممکن ہے نوٹیفیکیشن کے بعد اعلان ہوگا، ہو سکتا ہے لاسٹ ڈیٹ آف فائلنگ پہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان کریں گے، وہ ہماری مرضی ہے نا جب ہمیں فائل کرنا ہوگا۔ اور کچھ چلیے۔ کرنا کپوارہ سے وابستہ نوجوانوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ آج پٹواری امتحانات میں سادنا ٹاپ بند ہونے کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کے لیے الگ سے امتحانات منعقد کیے جائے تاکہ وہ بھی اپنے روزگار کو حاصل کر سکیں۔ جو بھی میرے پیچھے یہ لڑکے ہیں یا سارے جے کے ایس ایس پی کے ایسپرنٹس ہیں، اور انہوں نے آج سے 3 سال پہلے یہ فارم بھرے تھے۔ 3 سال سے یہ بچے انتھک محنت کر رہے ہیں، اور آج چونکہ ایگزام کا جو شیڈول نکلا تھا، ایڈمٹ کارڈ نکلا تھا، چونکہ کل سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، موسم جو تھا، ویدر جو تھا، یہ پہلے سے ایڈوائزری تھی، یہ خراب تھا، لیکن ہمارے پاس وہ ایفورٹس نہیں تھے کہ ہم ایفورٹس کر سکتے، ہمارے پاس وہ نہیں تھے کہ ہم اپنے ایفورٹ کر سکتے، پہلے 4-5 دن وہاں قیام کر سکتے۔ تو چونکہ ہم ایڈمنسٹریشن کے پاس پہنچے، انہوں نے کیونکہ ہمارے جو ریپرزنٹیٹیو تھے وہ بھی ایڈمنسٹریشن کے پاس پہنچے، کوشش کی، ان سے بات کی، لیکن ان کا جو رسپانس تھا وہ بہت ہی پور رسپانس تھا۔ انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی اقدام جو تھے وہ نہیں اٹھائے، چونکہ یہ ہمارا لاسٹ چانس ہے۔ آلموسٹ ہم اوریج ہونے کی قدار پر ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اگر یہ ایگزام مس ہوا، یہ ہمارے مرسی چانس ہے، اگر یہ ایگزام ہمیں مس ہو گیا تو شاید ہم آگے کسی ایگزام میں ایلیجیبل نہ ہو سکے، چونکہ اب ہماری واحد امید جے کے ایس ایس پی پر ہے کہ وہ اس ایگزام کو ری شیڈول کرے، یا ہمارے جو ایگزام ہے وہ الگ سے نوٹیفیکیشن نکالیں، الگ سے ہمارا ایگزام لیا جائے۔ ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایگزام ہے یہ ری شیڈول کیا جائے، یا اس کو ہمارا الگ سے یہ ایگزام لیا جائے۔ منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی کارروائی جاری۔ کل جنوبی کشمیر کے کلگام دیوسر علاقے میں ایک بدنام زماں منشیات فروش سبزار احمد راتھر ساکن ملی پورہ دیوسر، جو کہ پہلے ہی کوٹ بلوال جموں میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے، کی 2 منزلہ عمارت کو پولیس نے سیل کر دیا۔
تحقیقات کے بعد معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ شخص نے غیر قانونی طور پر منشیات فروش کر کے یہ جائیداد حاصل کی ہے۔ سری نگر کے ٹیگور ہال میں کیئر فاؤنڈیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ نے مہاجبینہ کی سرپرستی میں جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج کے اشتراک سے صلاح اور تزکیہ نفس کا مہینہ کے عنوان سے ایک پرشکوہ محفل کا اہتمام کیا۔ محفل میں سابق اسپیشل سیکرٹری اعجاز احمد ککرو، فیاض احمد دلگامی، نذیر جوش، اسکاؤٹ غیور، غلام حسن غمگین اور کیئر فاؤنڈیشن کی سرپرست اعلیٰ محجبینہ کے علاوہ معروف شخصیات نے حصہ لیا۔ آج ماہ مبارک کے متبرک دن چل رہے ہیں، تو آج ہمارا یہاں پر پروگرام ہے محفل مشرہ کا، کیونکہ روزوں کے متبرک ایام چل رہے ہیں، تو اس میں ہم نے سوچا کہ ایک پروگرام کرتے ہیں جس میں تمام شاعر حضرات آئے ہوئے ہیں۔ تو آج کا یہ پروگرام ہے، اس کے بابرکت جو آج کے فضائل ہوتے اس ماہ مبارک کے، تو اس کے عنوان ہم نے آج کچھ شاعروں کو یہاں پر دعوت دی ہے، جس کا پروگرام ہم نے آج یہاں رکھا ہے، تو اسی کا آج انعقاد کیا ہے یہاں پر ہم نے۔ آج کا جو نعتیہ مشاعرہ یہاں منعقد ہو رہا ہے ٹیگور ہال کی کانفرنس ہال میں، تو یہ کیئر فاؤنڈیشن کشمیر اس کا انعقاد کر رہا ہے، لیکن اس میں کلچرل اکیڈمی کا اشتراک شامل ہے۔ کلچرل اکیڈمی کے اشتراک سے یہ پروگرام چل رہا ہے، کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ایسی محافل ہر جگہ منعقد کی جاتی ہے۔ کیئر فاؤنڈیشن کشمیر بنیادی طور پہ خیراتی اور فلاحی ادارہ ہے، لیکن اس کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی ہے کہ زبان اور ادب اور تہذیب کی جو ترویج ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کی جائے، کیونکہ اصل میں اس وقت بہت ضرورت ہے۔ ہم بنیادی طور پہ ہمارے بچے جو ہیں، ہماری جو نوجوان تر نسل ہے، وہ تہذیب سے بہت دور ہوتے چل رہا ہے۔ ہمارے روایات، ہماری تہذیبی اقدار اور ہمارے رسم و رواج سے بالکل بے خبر جیسے ہو رہے ہیں، تو ان کو ایک دو طرح کے، ایک تو اپنی تہذیب میں پھر سمو لینا، اور دوسری بات اخلاقی جو ضابطے ہیں وہ پھر ہمارے نوجوانوں میں اللہ کرے کہ ان میں اور اضافہ ہو۔ اس لحاظ سے ایسی مجالس کا انعقاد کرنا لازمی بنتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت میں جموں کشمیر کے ہر گھر میں ترنگا شان سے لہرا رہا ہے۔ سال 2014 کے بعد جموں کشمیر میں ایک تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ دفعہ 370 کو مستقل طور پر ہٹا دیا گیا، پتھر بازی ختم ہوئی، بچے اسکول جا رہے ہیں، روزگار کے مواقع بڑھ گئے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جموں کشمیر بدل رہا ہے۔ انوراگ ٹھاکر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں ملک بدل گیا۔ دہائیوں بعد ہمیں وہ تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے جو کبھی سوچی نہ تھی۔ بھارت رتن ایوارڈ یافتہ افراد کی فہرست کسانوں، پسماندہ شہریوں کے تئیں مودی حکومت کی وابستگی کو ظاہر کرتی ہے۔ بھارت رتن ایوارڈ یافتہ افراد نے اپنی سائنسی صلاحیتوں سے قوم اور لاکھوں غریب لوگوں کی تقدیر بدل دی۔ امت شاہ۔ بھارت رتن ایوارڈ حاصل کرنے والوں کو وزیر اعظم نریندر مودی کا زبردست خراج عقیدت پیش۔ ملک کی ترقی اور جدیدیت کو آگے بڑھانے کے لیے بڑے پیمانے پر جو کام کیا وہ ایک قابل احترام ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اعزاز آنے والی نسلوں کو محنت، لگن اور عوامی خدمت کے اقدار کو برقرار رکھنے کی ترغیب دے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ جموں کشمیر میں لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے میں 19 اپریل کو ادھمپور حلقہ میں ووٹنگ ڈی آئی جی ادھمپور ریاسی رینج کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ سیکورٹی پلان کا جائزہ لیا۔ سوشل میڈیا پر غلط استعمال سے بچنے، پولنگ پارٹیوں کی نقل و حرکت کی نگرانی، جلسہ گاہوں کے لیے سیکورٹی پلان کی حکمت عملی تیار۔ خراب موسم جاری، میدانی علاقوں میں بارشیں، گلمرگ و گریز سمیت کچھ دیگر بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری۔ شبانہ درجہ حرارت میں کمی، یکم اپریل تک موسم مجموعی طور پر خراب ہی رہے گا۔ باغ مالکان دوا پاشی کا عمل فی الحال روک دیں، کھیتوں سے پانی باہر نکالنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ محکمہ موسمیات۔ برستی بارشوں کے بیچ رامبن اور بانہال کے درمیان پتھر کھسک جانے کے واقعات۔ سری نگر جموں شاہراہ پر کئی گھنٹوں تک ٹریفک بند رہنے کے بعد جزوی طور پر بحال کر دی گئی۔
سری نگر جموں شاہراہ پر اننت ناگ کے بیچ وہاڑا میں ہوائی پٹی کی مرمت، شاہراہ پر مال بردار گاڑیوں کی نقل و حرکت یکم اور 2 اپریل کو معطل رہے گی۔ ٹرکیں مقررہ وقت پر شاہراہ پر سفر کرنے سے گریز کریں تاکہ مرمت کا کام آسانی سے ہو سکے۔ محکمہ ٹریفک رجوری میں مشتبہ افراد کی نقل و حرکت کی اطلاع ملنے کے بعد آپریشن شروع۔ سیکورٹی فورسز نے چند راؤنڈ فائرنگ کی لیکن وہاں سے کچھ نہیں ملا۔ پونچھ کے مضافات میں گھریلو تنازع، حنین ثابت چچا نے بھتیجے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، ملزم گرفتار، ہتھیار بھی ضبط۔ محکمہ اسکول تعلیم کی جانب سے جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر بڈگام میں پرائیویٹ اسکول کی رجسٹریشن منسوخ۔ تعلیمی سال 2024-25 کے لیے غیر مجاز فیسوں میں اضافے اور غیر منصفانہ طرز عمل سے گریز کیا جائے۔ احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر اس اسکول کی رجسٹریشن ختم کر دی گئی۔ رجسٹریشن منسوخ اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوگا ان اسکولوں پر جو محکمہ تعلیم کی جاری کردہ احکامات کی پیروی نہ کریں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ خانسا بڈگام میں 17 روز کے تیندوے کی جانب سے 2 معصوم بچیوں کو نوالا بنانے کے بعد لوگ خوفزدہ۔ محکمہ وائلڈ لائف نے آدم خور چیتے کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم جاری کیا ہے۔ تلاش بھی تیز کر دی گئی۔ جنگلی جانوروں کو پکڑنے کے لیے مختلف علاقوں میں جال بچھایا گیا۔ لوگ احتیاط برتیں۔ ضلع انتظامیہ بڈگام۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔